قرآن نے وضو کے 4 فرض بیان کیے ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے، ایک آدمی نے وضو کیا، ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وضو کیا اور جوراب پر مسح کر دیا۔ دوسرے نے کہا آپ کا وضو تو نہیں ہوا، اس نے کہا ابو داؤد میں روایت موجود ہے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے وضو کیا اور جوراب پر مسح کیا۔ نعلین کہتے ہیں جوتوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کے ابھی 3 روایتیں ہیں اس باب میں۔ جوراب سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں معروف ہے، جوراب کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، وہ تینوں کے تینوں ضعیف روایت ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن جب ماننے کی بات آئے تو ضعیف حدیث کو بھی مان لے، جب ان کے موافق بات ہو تو قیاس کو بھی مان لے، اور جب نہ ماننے کی بات آئے تو قرآن کو بھی نہ مانے۔ تینوں روایتیں کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور ضعیف سے حکم قرآن کے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن کہتا ہے پاؤں کو دو، پاؤں کو دھونا فرض ہے، آپ ضعیف حدیث پیش کر رہے ہیں، ضعیف حدیث آپ قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی موضوع پر، یعنی گویا کہ ان لوگوں کے ہاں وضو میں جو پاؤں دھونے کا فرض ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ یہی مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، میں نے کہا دیکھو اس میں 2 لفظ ہے، جس طرح اس میں جورب کا ذکر ہے کہ جوراب پر مسح کرو، اسی طرح نعلین کا ذکر ہے، نعلین عربی میں جوتوں کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ غیر مقلدوں کے لیے پاؤں کا دھونا ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ بھئی اگر جوراب پہنے ہوئے تو جوراب پر مسح کر لے، اگر جوراب نہیں پہنے تو جوتے تو پہنتے ہیں نا لوگ، ننگے تو کوئی نہیں گھومتا ہے نا، جوتے ہوتے تو جوتوں پر مسح کرو، یعنی کہ غیر مقلدین کے لیے پاؤں دھونے والا فرض وہ چھٹی۔ تو یہ لوگوں کو الو بنانے والی باتیں چھوڑ دو، آپ قرآن کے مقابلے میں ضعیف روایت کو پیش کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ قرآن کہتے ہیں پاؤں دھونا فرض ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں تک موزے ہیں، موزے الگ چیز ہیں، موزے ہوتے ہیں چمڑے کے، موزے ہوتے ہیں کس چیز کے؟ چمڑے کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کا دیکھو آپ اندازہ کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں موضوع پر بھی مسح کا قائل نہیں تھا، میں موضوع پر بھی مسح کا قائل نہیں تھا، کیوں؟ رب کا حکم ہے، قطعی حکم موجود ہے، ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی فیہ ضوء النہار، یہاں تک کہ روشن دن کی طرح دلائل اس کے باب میں میرے سامنے آئے۔ حسن بصری تابعی ہے، وہ کہتے 70 بدری صحابہ کو میں نے پایا وَيَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، جو مسح علی الخفین کے جواز کے قائل تھے، یعنی انہوں نے اتنی روایتیں نقل کیے۔ 80 سے زیادہ صحابہ کرام کی روایتیں ہیں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ کتنے صحابہ کرام؟ 80 صحابہ کرام۔ تو یہ جو موضوع پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ایک تو احادیث متواترہ کی وجہ سے اور اجماع امت کی وجہ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اجماع امت کی وجہ سے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ اب ان دلائل کی وجہ سے، احادیث متواترہ کی وجہ سے، اجماع امت کی وجہ سے، جہاں تک جوراب کی بات ہے، جو حدیث 3 پیش کی گئی ہے، کوئی غیر مقلد، کوئی عالم ان حدیثوں کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ جو زیادتی نقل کی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے، علی المدینی کہتے ہیں یہ روایت میں یہ جو زیادتی نقل کی گئی ہے جوراب کی، یہ ٹھیک نہیں، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے اپنے عالم، ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ جوراب پر مسح کرنے کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں، ہماری نہیں مانتے، اپنے آباء و اجداد کی تو مانو۔ میاں نذیر حسین نے لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں، اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری نے فتاویٰ ثنائیہ میں لکھا ہے کہ جوراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے،
اور یہ بات یاد رکھے، جوراب پر جو آدمی مسح کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بھائی ظاہری بات ہے، پاؤں کو دھونا فرض ہے کہ نہیں؟ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ جب آپ کا یہ فرض نہیں رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بات سن لو، وہ امام جو جوراب پر مسح کرتا ہے، وہ امام جو جوراب پر مسح کرتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھئی اس کے وضو ہی نہیں ہوا ہے، آپ کس طرح اس کے پیچھے بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو لہذا یہ مسئلہ خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی بتائے، اور جو آدمی اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ آ جائے بات کرنے کے لیے۔ جتنی روایتیں لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں چھوڑ دو۔ رب کے حکم کے خلاف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، قرآن کا حکم موجود ہے۔ تو جوراب کے باب میں جتنی روایتیں وہ سب کے سب ضعیف ہے، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ کوئی مائے کا لال کوئی حدیث اس باب میں صحیح پیش نہیں کر سکتا، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا۔ شرم آنی چاہیے ایسے اہل حدیثوں کو۔ لوگوں کو رب کے حکم کے خلاف کر رہے ہو اور لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہو۔